CNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا اور جرمنی کے درمیان ہائیڈروجن الائنس معاہدہ طے پا گیا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم صاف توانائی کے قابل بھروسہ فراہم کنندہ ہو سکتے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا نے جرمنی کی توانائی کے بحران میں مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ منگل کو اسٹیفن ویل نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور میں ایک تقریب کے دوران دونوں ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بارے میں کچھ تفصیلات فراہم کی گئیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور جرمن چانسلر اولاف شولز نے دستخط کیے جسے انہوں نے مشترکہ ارادے کا اعلان کہا ہے جس میں دونوں ممالک سے ہائیڈروجن میں سرمایہ کاری کرنے، ٹرانس اٹلانٹک کینیڈا جرمنی سپلائی کوریڈور قائم کرنے اور 2025 تک ہائیڈروجن کی برآمد شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ٹروڈو نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ ٹروڈو نے کہا کہ ہمیں ہائیڈروجن جیسے وسائل کی طرف دیکھنا چاہیے جو صاف اور قابل تجدید ہو سکتے ہیں اور ہوں گے۔ ہم صاف توانائی کے قابل بھروسہ فراہم کنندہ ہو سکتے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ صاف توانائی کی ضرورت تقریباً لامحدود ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کینیڈا اور اٹلانٹک کینیڈا خاص طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے قابل تجدید وسائل کے ساتھ ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ معاہدے کے تحت کینیڈا ہوا سے پیدا ہونے والی ہائیڈروجن جرمنی کو برآمد کرے گا کیونکہ وہ ملک روسی درآمدات سے دور ہو رہا ہے۔ جہاں یوکرائنی جنگ نے ایک فوری بحران پیدا کر دیا ہے، وہیں جرمنی بھی طویل مدتی پائیدار حل کے لیے خریداری کر رہا ہے۔ کینیڈا 3 سال کے اندر کینیڈین ساختہ ہائیڈروجن برآمد کرنے کی امید رکھتا ہے۔ شولز نے کہا کہ جرمن ساحل نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور میں پائی جانے والی ہوا کے حالات کو برقرار نہیں رکھ سکتا جو صوبے کو ہائیڈروجن کی پیداوار کے لیے ایک مثالی مقام بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈروجن جرمنی کی مستقبل کی توانائی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گی، خاص طور پر ان صنعتوں میں جن کا کاربونائز کرنا مشکل ہے جیسے کہ جہاز رانی اور ہوابازی۔ کینیڈا میں چینی سفارتخانے نے ایک ہفتے کے بعد ایک سخت انتباہ جاری کیا ہے جب ارکان پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ وہ موسم خزاں میں تائیوان کے دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں چینی سفارت خانے نے ایک ہفتے کے بعد ایک سخت انتباہ جاری کیا ہے جب ارکان پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ وہ موسم خزاں میں تائیوان کے دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کینیڈا تائیوان فرینڈشپ گروپ کے سربراہ جوڈی سگرو نے گزشتہ ہفتے مقامی میڈیا کو بتایا کہ کینیڈا کے اراکین پارلیمنٹ اور سینیٹرز کا ایک گروپ اکتوبر کے اوائل میں جزیرے کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جبکہ کینیڈا کے ارکان پارلیمنٹ ماضی میں تائیوان کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس وقت تائیوان کے سفارتی دوروں کے بیجنگ کے ساتھ سیاسی کشیدگی میں اضافے کے خطرے کے بارے میں بہت زیادہ خدشات ہیں۔ چین کے سفارت خانے نے منگل کو مقامی چینل کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ چین تائیوان کے جزیرے کو اپنی سرزمین کا ایک ناقابل تنسیق حصہ سمجھتا ہے۔ بیجنگ نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی پر پابندیاں عائد کی اور اس ماہ کے شروع میں پیلوسی کے جزیرے کا دورہ کرنے کے بعد تائیوان کے گرد فوجی مشقیں کی۔ چینی سفارت خانے نے اپنے بیان میں کہا کہ چین تائیوان کے علاقے اور چین کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والے ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کے سرکاری تبادلے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ چین کسی بھی ایسے ملک کے خلاف پرعزم اور زبردست اقدامات کرے گا جو چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت میں مداخلت یا اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا۔ بیان میں کینیڈا پر زور دیا گیا کہ وہ ایک چین کے اصول کی پاسداری کرے اور چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ممبران پارلیمنٹ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں کہ ان کی کمیٹیاں کیا مطالعہ کرتی ہیں اور وہ کیا سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اراکین پارلیمنٹ تائیوان کے دورے کے تمام ممکنہ نتائج پر غور کریں۔ اونٹیریو میں صوبائی پولیس نے صوبے کی جیل میں ایک شخص کی موت پر تیسری بار الزامات عائد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پولیس نے اونٹیریو کی جیل میں ایک شخص کی موت پر تیسری بار الزامات عائد کرنے سے انکار کیا۔ اونٹیریو پروونشل پولیس صوبائی جیل میں ایک شخص کی موت میں ملوث اصلاحی افسران کے خلاف مجرمانہ الزامات عائد نہیں کرے گی، اس کے لیے کہ صوبے کے چیف فرانسک پیتھولوجسٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ افسران کے اقدامات اس کی موت کا باعث بنے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سلیمان فقیری شیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا تھے اور 11 دسمبر 2016 کو سینٹرل ایسٹ کریکشنل فیسلٹی میں جیل کے محافظوں کے ساتھ جدوجہد کے دوران ان کی موت ہو گئی۔
اپنی موت سے کچھ دن پہلے وہ طبی سہولیات کا انتظار کر رہے تھے۔ سلیمان فقیری کے بڑے بھائی نے مقامی چینل کو بتایا کہ ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کے ساتھ اس بے عزتی کا سلوک کیوں کیا جاتا ہے۔ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو ان کے گھر والوں کو باڈی بیگز میں کیوں دیا جاتا ہے۔ ایک ای میل میں OPP نے لکھا کہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے ضروری بنیادیں بنانے کے لیے ناکافی شواہد موجود ہیں کہ مجرمانہ جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ صوبے کے چیف فرانسک پیتھولوجسٹ ڈاکٹر مائیکل پولینن کی اگست 2021 کی ایک رپورٹ سے اس تازہ ترین تحقیقات کو تقویت ملی۔ اپنی رپورٹ میں پولینن نے کہا کہ فقیری کی موت جدوجہد، مشقت اور کالی مرچ کے اسپرے کے دوران لگنے والی پوزیشن پر قابو پانے اور عضلاتی زخموں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 30 سالہ نوجوان کو 50 سے زیادہ کند طاقت کے زخم آئے تھے اور وہ بیڑیوں میں تھا۔ پولینن نے یہ بھی نوٹ کیا کہ فقیری کو بڑھا ہوا دل اور بگڑتا ہوا شیزوفرینیا تھا جو ان کے زخموں کی وجہ سے بڑھ گیا تھا۔ امریکہ نے کابل میں ایمن الظواہری کی موجودگی اور ہلاکت پر پیدا ہونے والے تناؤ کے باوجود طالبان حکومت کے ساتھ منجمد اثاثوں کی بحالی کے لیے مذاکرات کا عندیہ دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ نے کابل میں ایمن الظواہری کی موجودگی اور ہلاکت پر پیدا ہونے والے تناؤ کے باوجود طالبان حکومت کے ساتھ منجمد اثاثوں کی بحالی کے لیے مذاکرات کا عندیہ دیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے مطابق یہ فیصلہ افغانستان کی تباہ شدہ معیشت کو بحال کرنے میں مدد کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ملک کو بدترین بے روزگاری اور مہنگائی کا سامنا ہے، سیلاب نے بھی تباہی مچائی ہے اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ موسم سرما کے قریب آتے ہی ملک کی تقریباً 4 کروڑ آبادی میں سے نصف افراد کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہوگا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کابل میں امریکہ کو انتہائی مطلوب القاعدہ رہنما ایمن الظواہری کی موجودگی پر امریکہ نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے دوحہ مذاکرات کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اس سے قبل امریکی انتظامیہ افغانستان میں خواتین کی ملازمتوں، لڑکیوں کی تعلیم اور تمام طبقات کی کابینہ میں نمائندگی نہ ہونے پر طالبان حکومت سے شکوہ کرتی رہی ہے اور افغان سینٹرل بینک کے رویے سے بھی خوش نہ تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان وجوہات کی بنا پر امریکہ منجمد افغان اثاثوں پر طالبان حکومت سے مذاکرات سے انکار کر دے گا۔ تاہم تمام تر اختلافات اور تحفظات کے باوجود افغانستان کے غیر ملکوں میں موجود اربوں ڈالر کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنے کے حوالے سے مذاکرات کو آگے بڑھانے کا عندیہ دیا ہے۔ دوسری جانب افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے نائب وزیر اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد بدستور افغان حکومت کے مرکزی ترجمان کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ روس کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ یوکرین کے یوم آزادی کے موقع پر 3 ارب ڈالرز کی نئی فوجی امداد دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روس کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ یوکرین کے یوم آزادی کے موقع پر 3 ارب ڈالرز کی نئی فوجی امداد دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک یوکرین کو 10.6 ارب ڈالرز کی فوجی امداد فراہم کر چکا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ فوجی امداد ہتھیاروں کے حصول، تربیت اور دیگر امور کے لیے استعمال کی جا سکے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ 3 ارب ڈالرز کی امداد 6 ماہ کی جنگ میں اب تک کا سب سے بڑا سیکیورٹی پیکیج ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے دارالحکومت کیف میں سوویت یونین سے یوم آزادی کی سالانہ تقریبات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ روسی حملے کے خطرے کے پیش نظر جشن کی تقریبات منسوخ کی گئی ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین کے 31ویں یوم آزادی کی تقریب سے قبل روسی حملوں سے خبردار کیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔